غالباً 3 پہ ہماری بات ہوئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ ایک، اس کے بعد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آپس میں بدلنا، گھٹنا بڑھنا، دن کا جانا رات کا آنا، رات کا جانا دن کا آنا، یہ روز مرہ اسی کو دیکھیں، اسی پر غور کریں تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں کشتی کا چلنا۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان اٹھا کے، وزن اٹھا کے چلنا، پانی پہ تیرنا، غور کریں تو اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ کس نے لکڑی کو تیرنے کی خاصیت بخشی، کس نے لوہے کو ڈوبنے کی خاصیت بخشی؟ پانی وہی ہے، ایک چیز اس کے اوپر تیر رہی ہے، دوسری اس میں ڈوب رہی ہے۔ اب یہاں نہ تو کوئی ٹیکنالوجی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی سائنس کام آ سکتی ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3۔ بما ینفع الناس، فرمایا یہ لوگوں کے نفع کے لیے۔ چوتھی نشانی یہ ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ نے فرمایا کہ اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی۔ اب کریں یہاں پہ سائنسدان کوئی بات، آج تک انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی، آج تک اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ پانی اوپر گیا کیسے۔ کسی نے کہا یہ بخارات اوپر چلے گئے، لیکن بات وہی کہ گرمی میں تو آپ بخارات مان لیں، تو سردی میں بسا اوقات بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اب بارش نہیں ہوگی، ہر کوئی سما دیکھ کے کہتا ہے اب بارش ہو ہی ہوگی، لیکن نہیں ہوتی۔ اور کبھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ دھوپ میں بھی بارش ہوتی نظر آئی۔ اب کریں بات، کدھر گئے بخارات؟ دھوپ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دھوپ کے اندر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ پچھلے دن کچھ عرصہ پہلے تو میں نے ایک اور کمال دیکھا کہ دھوپ کے اندر ہلکے ہلکے اولے آ رہے تھے۔ تو آپ ذرا غور کریں۔ اچھا، پھر زیادہ تر بارشیں یہ آگے ٹھنڈے علاقے میں ہوتی ہیں، مری میں اکثر بارشیں ہوتی ہیں۔ بھائی میدانی علاقہ یا گرم علاقہ تو یہ ہے، اس سے آگے جائیں ملتان تو ہم لاہور سے بھی کہیں زیادہ گرمی پڑتی ہے، کراچی اس سے بھی زیادہ پڑتی ہے، سندھ کے علاقے میں اس سے بھی زیادہ پڑتی ہے، تو بخارات تو ادھر زیادہ بننے چاہیے۔ کیوں جی؟ اگر بات یہی اصول بنا لیں کہ جی تپش سے ہی بخارات اوپر جاتے ہیں، تو پھر ملتان میں زیادہ بارشیں ہونی چاہیے لاہور سے، مری سے، لاہور سے، سیالکوٹ سے زیادہ بارشیں ادھر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ تحقیق کر لیں، اگر یہاں پہ 10 بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ 4 ہوتی ہیں، یہ لکھی پڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائنسدانوں کا ایک نظریہ ہے، یہ اپنے اس نظریے پر پورا اترتا نہیں ہے، بس بات ایک ہی ہے
اور وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ اللہ کی قدرت ہے جو آسمان سے پانی اتارتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جو آسمان سے بارش اتارتی ہے۔ اچھا پھر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سارا دار و مدار ہوتا ہی بارشوں پہ ہے۔ یہاں تو میدانی علاقے ہیں نا، نہری پانی چلتا ہے، نہری نظام ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے چولستان کا علاقہ یا آگے تھر کے علاقے تو وہاں تو سارا دار و مدار ہے ہی بارشوں پہ۔ بارش آنی ہے تو انہوں نے پانی پینے کے لیے بندوبست کرنا ہے، بارش آنی ہے تو انہوں نے مال مویشی کے لیے، بارش آنی ہے تو ان کی فصلیں ہونی ہیں، بارش نہیں آئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ میرے رب کی سونی قدرت ہے جس کی جو ضرورت ہے وہ ہمیشہ سے پوری کرتا آ رہا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ کتنی ہو گئی جی؟ 4۔ آگے فرمائے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس پانی سے اس بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے اور پھر یہاں سے سرسبز گھاس اگا دیتا ہے، اناج اگا دیتا ہے، پھل اگا دیتا ہے، فصلیں اگا دیتا ہے، یہاں ہر قسم کے پھول اگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمین کو کس نے یہ خاصیت بخشی کہ یہ سیراب بھی ہو گئی اور پھر وہاں سے تر و تازہ اپنی فصلیں بھی لہلہاتی باہر نکال دیتی؟ اللہ اکبر! اور پھر یہی زمین تھی جب بارش نہیں پڑی، پانی نہیں لگا تو زمین تو تھی، مٹی تو تھی، جگہ تو تھی، لیکن کچھ بھی نہیں اگ رہا، بنجر ہے۔ اچھا پھر اس زمین کے اوپر اگر کوئی کہے کہ جی بس پانی لگ گیا، لہذا اصول ہی یہ ہے پانی لگ گیا لہذا جہاں فصل ہونی ہے، تو میرے خیال میں آپ نے سیم زدہ علاقے بھی دیکھے ہوں، کیا اس کو ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں، شور کلر، ہاں جی،